تمام سامعین کی خدمت میں نعیم کا پرخلوص آداب۔ ایکسٹرنل سروسز ڈویژن آل انڈیا ریڈیو کی اردو سروس سوشل میڈیا لائیو میں آپ سبھی کا خیر مقدم۔ پیش خدمت ہے اردو نیوز میگزین۔ اردو نیوز میگزین کے آغاز میں سنیے حالات حاضرہ پر مبنی جہانما۔ جہانما کے آج کے اہم موضوعات ہیں: امریکہ نے علاقائی اور عالمی طاقت کے طور پر ابھرنے کے لیے ہندوستان کا خیر مقدم کیا ہے۔ جموں کشمیر میں بے چین سکوت ماضی کی کہانی ہے، فوجی کور کمانڈر۔ پاکستان فروری 2021 تک FATF کی گرے فہرست میں شامل رہے گا، اور ہندوستانی نژاد والیل رام کلاون سیشلز کے صدر منتخب۔ امریکی محکمہ خارجہ نے نئی دہلی میں 2+2 وزارتی میٹنگ سے قبل کہا ہے کہ امریکہ ایک ممتاز علاقائی اور عالمی طاقت کے طور پر ہندوستان کے ابھرنے کا خیر مقدم کرتا ہے۔ روزنامہ ہندوستان ٹائمز نے اس خبر کو شائستگی کے ساتھ شائع کرتے ہوئے تحریر کیا ہے کہ امریکی وزراء کی 2+2 میٹنگ کے آغاز سے قبل جاری ایک حقائق نامہ میں کہا گیا ہے کہ امریکہ عالمی طاقت کے بطور ہندوستان کے ابھرنے کا خیر مقدم کرتا ہے، نیز امریکہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں ہندوستان کی آئندہ مدت کے دوران اس کے ساتھ قریبی تعاون کا منتظر ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو اور وزیر دفاع سیکریٹری مارک ایسپر اور وزیر خارجہ ایس جے شنکر اور وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کے درمیان امریکہ بھارت 2+2 وزارتی سطح کی ملاقات ہوگی۔ دونوں امریکی رہنما وزیر اعظم نریندر مودی سے بھی ملاقات کریں گے۔ امریکی لیڈر ہندوستان اور امریکہ کے درمیان جامع عالمی اہم شراکت داری کو مستحکم کرنے کے طریقوں پر دیگر سرکاری اور کاروباری رہنماؤں سے بھی بات چیت کریں گے۔ حقائق نامہ میں امریکی محکمہ خارجہ نے کہا کہ دنیا کی سب سے قدیم اور سب سے بڑی جمہوریتوں کی حیثیت سے امریکہ اور ہندوستان وسیع تر جمہوری اقدار اور روایات کے حامل ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان شراکت داری میں اضافہ متعدد امور اور تعلقات میں اہم پیش رفت کی عکاسی کرتا ہے۔ صحت، بنیادی ڈھانچے کی ترقی، توانائی، ہوابازی، سائنس اور خلا سمیت اہم شعبوں میں باہمی تعاون میں وسعت آ رہی ہے۔ صرف 2 سالوں کے دوران تیسرے US انڈیا 2+2 وزارتی مذاکرات دونوں کے مشترکہ سفارتی اور سلامتی مقاصد کے تئیں ایک اعلیٰ سطحی عزم کا ثبوت ہے۔ واضح رہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کے دوران امریکی وزیر خارجہ پومپیو کا یہ چوتھا دورہ ہند ہے۔ بیانیے میں کہا گیا ہے کہ کوآڈ ایک مؤثر کثیر الجہتی میکانزم ثابت ہوا ہے جس سے لچکدار فراہمی کا طریقہ کار وضع کرنے، شفافیت کو فروغ دینے، غلط معلومات کو روکنے اور سمندری تحفظ میں اضافہ کرنے میں مدد ملتی ہے۔ ہندوستان اپنی بڑی معیشت، کاروباری صلاحیت اور اختراعی تنوع نیز بڑھتی ہوئی بین الاقوامی تجارت کے ساتھ دنیا کی اہم سرکردہ معاشی قوتوں میں سے ایک ہے، اور آزاد اور قواعد پر مبنی ہند بحر الکاہل کے لیے دونوں ملکوں کے مشترکہ ویژن کو فروغ دینے کا اہل ہے جس سے تمام ممالک ترقی کر سکتے ہیں۔ یہ واضح کرتے ہوئے کہ ہندوستان اور امریکہ اپنی فوجوں کے درمیان تعاون کو بڑھا رہے ہیں، محکمہ خارجہ نے کہا کہ امریکہ کے علاوہ بھارت ہی ایک ایسا ملک ہے جس کے پاس C-17 اور P-8 طیاروں پر مبنی سب سے بڑا بیڑا ہے۔ 2020 تک امریکہ نے بھارت کو $20 بلین سے زیادہ مالیت کی دفاعی فروخت کو بھی منظوری دی ہے۔ فوج کی چنار کور جو لائن آف کنٹرول کے ساتھ اور عسکریت پسندی کے خلاف کارروائیوں کا ذمہ دار ہے، ایک کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل BS راجو کے مطابق مرکزی حکومت کے ذریعے آرٹیکل 370 کے تحت جموں کشمیر کو دی جانے والی خصوصی حیثیت کو ختم کرنے اور ریاست کو 2 مرکزی علاقوں میں تقسیم کرنے کے 1 سال بعد خطہ پرسکون ہو چکا ہے۔ انڈین ایکسپریس نے تحریر کیا ہے کہ مرکز کے ذریعے جموں کشمیر پنچایتی راج ایکٹ میں ترمیم کر کے ضلع کی سطح پر پنچایت اور ضلعی ترقیاتی کمیٹی کے انتخابات کے لیے 3 سطحی حکمرانی نظام کو شامل کرنے سے 1 روز قبل صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے جنرل راجو نے کہا کہ کنٹرول لائن کے ساتھ اضافی اہلکار، اضافی ٹیکنالوجی اور نقل و حرکت کی نگرانی کے لیے ڈرون سمیت اضافی افرادی قوت سمیت مجموعی کاوشوں کی وجہ سے نمایاں طور پر دراندازی کو روکنے میں کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج شمالی اور جنوبی کشمیر میں مجموعی طور سے 200 سے زیادہ دہشت گرد رہ گئے ہیں جو سال کے آغاز میں 260 کی تعداد میں تھے۔
فوج کے اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ وادی میں 2007 سرگرم دہشت گردوں میں سے 117 مقامی بھرتی اور 90 پاکستان سے ہیں۔ علاقہ جاتی اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ شمالی کشمیر میں 22 مقامی طور پر بھرتی اور 65 پاکستانی ہیں، جبکہ جنوب میں سرحد پار سے 95 مقامی اور 25 دہشت گرد شامل ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق اکتوبر تک کشمیر میں کل دہشت گردوں کی تعداد میں سے 89 لشکر طیبہ کے ساتھ ہیں، جن میں سے 51 پاکستانی ہیں۔ حزب المجاہدین کے پاس کل 56 دہشت گرد ہیں، جیش محمد کے پاس 52 اور البدر جو کئی سالوں سے غیر فعال تھا، اس سال انہوں نے 16 مقامی نوجوانوں کو بھرتی کیا تھا، جن میں سے 10 سرگرم ہیں۔ 2020 کے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق دہشت گردی میں شامل ہونے کے بعد مقامی بھرتی ہونے والوں میں 1/3 سے زیادہ افراد کی زندگی 3 ماہ سے بھی کم رہ جاتی ہے۔ اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ ان میں سے تقریباً 44% 6 ماہ کے اندر ہلاک ہو جاتے ہیں اور ہر 3 ماہ میں سے 2 یعنی 62.6% 1 سال سے بھی کم عرصے میں ہلاک ہو جاتے ہیں۔ فوج کے اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ وادی میں ستمبر 2020 تک 131 مقامی بھرتی ہونے والوں میں سے 102 افراد کی عمریں 16 سے 25 سال کے درمیان تھی۔ 62 ہلاک، 14 گرفتار اور 2 نے ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اکتوبر تک جموں کشمیر میں ہلاک ہونے والے دہشت گردوں کی مجموعی تعداد 171 ہے۔ اس کے ساتھ ہی 50 افراد کو گرفتار کر لیا گیا اور 3 نے ہتھیار ڈال دیے۔ کور کمانڈر راجو نے کہا کہ فوج مقامی بھرتیوں کو ہتھیار ڈالنے کی ترغیب دینے کی کوشش کر رہی ہے۔ ہر آپریشن میں ہم لوگوں کو واپس لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج بھی بڑی تعداد میں خاندان سامنے آ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے واپس آئیں۔ بہت سارے لوگ واپس آئے بھی ہیں۔ پاکستان فروری 2021 تک FATF کی گرے لسٹ میں شامل رہے گا کیونکہ وہ عالمی منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی اعانت سے متعلق 6 اہم ذمہ داریوں کو پورا کرنے میں ناکام رہا ہے، جس میں ہندوستان کے 2 انتہائی مطلوب دہشت گردوں مولانا مسعود اظہر اور حافظ سعید کے خلاف کارروائی کرنے میں ناکامی بھی شامل ہے۔ ٹائمز آف انڈیا کی ایک رپورٹ کے مطابق حال ہی میں منعقدہ مالیاتی ایکشن ٹاسک فورس یعنی FATF کی میٹنگ میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ پاکستان گرے لسٹ میں برقرار رہے گا۔ ایک بیان میں کہا گیا کہ آج تک 27 میں سے 21 ایکشن آئٹمز پر ہی توجہ مرکوز کی گئی ہے۔ چونکہ تمام ایکشن پلان کی ڈیڈ لائن ختم ہو گئی ہے، اس لیے FATF نے پاکستان پر زور دیا ہے کہ وہ فوری طور پر فروری 2021 تک اپنا پورا ایکشن پلان مکمل کرے۔ واچ ڈاگ نے کہا کہ پاکستان کو دہشت گردی کی مالی اعانت کی روک تھام کے لیے مزید اقدامات کرنے کی ضرورت ہے، نیز یہ کہ پاکستان نے جن 6 چیزوں پر ابھی تک توجہ نہیں دی ہے وہ سنگین کمی ہے۔ ایجنسی نے کہا کہ پاکستان کو دہشت گردی کی مالی اعانت میں ملوث افراد پر پابندی عائد کر کے ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی کرنا ہوگی۔ ذرائع نے بتایا کہ جن کاموں کو پاکستان نے پورا نہیں کیا ان میں اقوام متحدہ کے تمام نامزد دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرنے میں ناکامی بھی شامل ہے۔ ادارے کے مطابق نامزد کرنے والے 4 ممالک امریکہ، برطانیہ، فرانس اور جرمنی پاکستان کی سرزمین سے سرگرم دہشت گرد گروہوں کے خلاف سخت کارروائی کرنے کے اسلام آباد کی کارروائی سے قطعی مطمئن نہیں ہیں۔ اظہر، سعید اور لکھوی بھارت میں متعدد دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث ہونے کے لیے انتہائی مطلوب دہشت گرد ہیں، جن میں گزشتہ سال جموں و کشمیر کے پلوامہ میں ممبئی میں ہونے والے دہشت گردانہ حملوں اور CRPF کی بس پر بم دھماکے شامل ہیں۔ FATF نے پاکستان کو جون 2018 میں گرے لسٹ میں رکھا تھا اور اسلام آباد سے کہا تھا کہ وہ 2019 کے آخر تک منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی اعانت پر قابو پانے کے لیے عملی اقدامات پر عمل درآمد کرے، لیکن کووڈ-19 وبائی بیماری کی وجہ سے اس ڈیڈ لائن میں بعد میں توسیع کر دی گئی۔ FATF کی گرے لسٹ سے باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہوئے قرضوں سے دوچار پاکستان نے اگست میں 88 کلدم دہشت گرد گروہوں اور ان کے رہنماؤں سعید، مسعود اظہر اور انڈر ورلڈ ڈان داؤد ابراہیم پر مالی پابندیاں عائد کر دی تھیں۔ جون میں عملی طور پر منعقدہ اپنے تیسرے مکمل اجلاس میں FATF نے پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھنے کا فیصلہ کیا کیونکہ اسلام آباد لشکر طیبہ اور جیش محمد جیسے دہشت گرد گروہوں کو رقم کی فراہمی روکنے میں ناکام رہا ہے۔ پاکستان کی گرے لسٹ میں تسلسل کے ساتھ اس ملک کے لیے بین الاقوامی مالیاتی فنڈ یعنی IMF، ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور یورپی یونین سے مالی امداد حاصل کرنا مشکل تر ہوتا جا رہا ہے۔ اس طرح اس کے لیے مشکلات میں مزید اضافہ ہو رہا ہے۔
سیشلز میں حکام نے اتوار کے روز اعلان کیا کہ سن 1977 کے بعد پہلی بار ایک حزب اختلاف کے امیدوار کو صدر کے طور پر منتخب کیا ہے۔ کامیابی کے بعد ہندوستانی نژاد والیل رام کلاون نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ کووڈ-19 کی وجہ سے سیاحت پر منحصر ملک کی معیشت پر گہرے منفی اثرات کے بعد کی صورتحال میں وہ کم سے کم اجرت میں اضافہ کریں گے۔ سیشلز اسٹیٹ ہاؤس نے اپنی ویب سائٹ پر ایک بیان میں کہا ہے کہ رام کلاون اور ان کے نائب صدر احمد عفیف پیر کے روز کام کاج سنبھالیں گے۔ سابق انگولیائی پادری رام کلاون نے مشرقی افریقی ملک کی صدارت کی امیدواری میں 3 دہائیوں تک ناکامی کا سامنا کرنے کے بعد صدر ڈینی فیور کو شکست دی۔ انتخابی کمیشن نے اعلان کیا کہ رام کلاون نے جمعرات سے ہفتے تک ہونے والے ووٹ میں 54.9% ووٹ حاصل کی، جبکہ ڈینی فیور کو 43.5% ووٹ ملے ہیں۔ اردو نیوز میگزین کے تحت ابھی آپ سن رہے تھے حالات حاضرہ پر مبنی جہنما۔ ایکسٹرنل سروسز ڈویژن آل انڈیا ریڈیو کی یہ اردو سروس ہے۔ اور لیجیے اب سنیے آج کی بات۔ پاکستانی صحافی علی عمران کے 22 گھنٹے تک لاپتہ رہنے کے بعد گھر واپس لوٹ آنے پر ان کے اہل خانہ اور صحافی برادری نے راحت کی تھوڑی سانس لی ہے، لیکن یہ خوف بہرحال برقرار ہے کہ پتہ نہیں اگلی مرتبہ کس صحافی کی مبینہ لاپتہ ہو جانے کی خبر آ جائے۔ پاکستان کے سینئر صحافی مبشر زیدی نے لکھا کہ علی عمران نے فلسطین اور برما جا کر رپورٹنگ کی، لیکن اسرائیلی فوج نے انہیں اغوا نہیں کیا اور وہ برما سے بھی بچ نکل آئے۔ تاہم انہیں اپنے شہر میں رپورٹنگ کی سزا یہ ملی کہ پیشہ ور اغوا کاروں نے انہیں اغوا کر لیا۔ علی عمران جیو ٹی وی سے وابستہ ہیں۔ انہوں نے کیپٹن صفدر کی گرفتاری کی ویڈیو بنا لی تھی، جسے جیو ٹیلی ویژن پر نشر کیا گیا تھا۔ اس خبر کے نشر ہونے کے کچھ دیر بعد ہی علی عمران لاپتہ ہو گئے۔ ان کے گھر والوں کو کہنا تھا کہ علی عمران تھوڑی دیر میں گھر آنے کا کہہ کر باہر گئے تھے۔ وہ اپنی گاڑی اور موبائل فون بھی گھر پر ہی چھوڑ گئے تھے، لیکن کئی گھنٹے بعد تک ان کا کوئی اتا پتہ نہیں چلا۔ اس کے بعد پولیس میں شکایت درج کرائی گئی۔ سوشل میڈیا پر بھی یہ خبر زبردست طور پر گشت کرنے لگی۔ بہرحال 22 گھنٹے کے بعد جب علی عمران گھر لوٹے تو ان کی ذہنی کیفیت ایسی نہیں تھی کہ وہ کچھ بات بھی کر سکیں۔ علی عمران کے لاپتہ ہو جانے یا لاپتہ کر دیے جانے کے واقعہ پاکستان میں ان صحافیوں کے ساتھ پیش آنے والا کوئی واقعہ نہیں ہے جو سچ بات لکھنے کی جرات کرتے ہیں۔ 3 ماہ قبل ہی پاکستان کے سینئر صحافی مطیع اللہ جان کو اسلام آباد سے دن دہاڑے اغوا کر لیا گیا تھا۔ اس شرمناک واقعے کی تمام سیاسی، صحافتی اور سماجی حلقوں نے شدید مذمت کی تھی اور اغوا کاروں کو گرفتار کر کے سخت سزا دینے کا مطالبہ کیا تھا۔ مطیع اللہ جان نے بعد میں بتایا تھا کہ اغوا کار ان کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر کسی خاص جگہ لے گئے، پھر مختلف جگہوں پر گھماتے رہے اور 12 گھنٹے تک ایک ویرانے میں پھینک دیا۔ مطیع اللہ جان کا قصور بھی وہی تھا کہ وہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی خامیوں کی طرف نشاندہی کرتے تھے، لیکن جس طرح آج تک یہ پتہ نہیں چل سکا کہ مطیع اللہ جان کا اغوا کن لوگوں نے کیا تھا، اسی طرح شاید علی عمران کے اغوا کاروں کے بارے میں بھی کبھی معلوم نہ ہو سکے گا۔ مطیع اللہ جان کے اغوا سے متعلق کیس پر سماعت کے دوران اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے اپنی برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ جس طرح ایک صحافی کو دن دہاڑے اٹھا لیا گیا، کیا پاکستان کے تمام ادارے تباہ ہو چکے ہیں؟ اور کسی میں اتنی ہمت کیسے ہو جاتی ہے کہ پولیس کی وردی پہنی، پولیس کی گاڑی جیسے اشاریے لگائے اور کسی کو بھی اٹھا کر لے جائے؟ آخر عام آدمی میں کیا تاثر جائے گا کہ یہاں پولیس کی وردی میں لوگ دندناتے پھر رہے ہیں؟ پاکستان میں 21ویں صدی میں بھی صحافت اور صحافی برادری قدغنوں سے آزاد نہیں ہے۔ پاکستان میں اغوا کر لیے جانے والے صحافیوں کی فہرست کافی طویل ہے۔ بلوچستان کے عوام کے حقوق اور آزادی کے لیے آواز بلند کرنے والے صحافی بلوچستان ٹائمز کے ایڈیٹر ان چیف ساجد حسین کو اسی سال مارچ میں سویڈن سے ہی اغوا کر لیا گیا تھا۔ 2014 میں سینئر صحافی حامد میر پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا۔ پاکستان میں اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریاں ادا کرنے والے صحافیوں کو موت کی نیند سلا دینے کے واقعات بھی کم نہیں ہیں۔ صوبہ سندھ میں صحافی عزیز میمن کے قتل کو زیادہ وقت نہیں گزرا ہے، یہ فروری سن 2020 کی ہی بات ہے۔ پاکستان کی صحافتی تنظیموں کے علاوہ ایمنسٹی انٹرنیشنل اور پاکستان ہیومن رائٹس کمیشن جیسی بین الاقوامی تنظیمیں صحافیوں کے اغوا اور قتل کے واقعات پر مسلسل تشویش کا اظہار کرتی رہی ہیں اور اسے میڈیا کا گلا گھونٹنے، سینسرشپ نافذ کرنے اور مخالفانہ آوازوں کو دبانے کا ہتھ کنڈا قرار دیتی ہیں۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے دفتر نے بھی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان میں صحافیوں پر تشدد کے واقعات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ مئی 2020 میں فریڈم نیٹ ورک نے پاکستان میں آزادی اظہار پر لگنے والے قدغنوں، صحافیوں پر ہونے والے ظلم و ستم اور دھمکیوں پر ایک رپورٹ شائع کی۔ رپورٹ کے مطابق گزشتہ ایک سال میں صحافیوں پر تشدد کے کم و بیش 91 واقعات رجسٹرڈ کیے گئے۔
رپورٹ کے مطابق گزشتہ برس مئی سے لے کر رواں برس اپریل تک ہر ماہ 7 سے زائد ناخوشگوار واقعات ایسے تھے جن سے صحافی متاثر ہوئے۔ فریڈم نیٹ ورک کا کہنا تھا کہ پاکستان کا کوئی گوشہ صحافیوں کے لیے محفوظ نہیں ہے۔ پاکستان میں حقوق انسانی کے لمبرداروں کا کہنا ہے کہ علی عمران کے اغوا کا معاملہ صرف صحافیوں کے لیے ہی نہیں بلکہ پاکستانی معاشرے کی تمام تنقیدی آوازوں کے لیے ایک پیغام ہو سکتا ہے۔ تاہم پاکستان میں ریاست کا ایک اہم ترین ستون صحافت اس وقت بحران کا شکار ہے۔ آزادی صحافت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ملک میں موجود نشریاتی ادارے بھی یرغمالی اداروں کے طور پر کام کر رہے ہیں، جس کے تحت ہزاروں صحافی بے یقینی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ جو صحافی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے آگے جھکتے نہیں یا بکتے نہیں، انہیں سرعام اغوا کر کے یہ جتایا جا رہا ہے کہ اغوا کرنے والے ملک میں رائج قانون سے بالا تر ہیں۔ صحافی علی عمران کے اغوا نے پاکستان میں رائج قانون اور قانون نافذ کرنے والے اداروں پر ایک بار پھر کئی سوال کھڑے کر دیے ہیں۔ سامعین، ابھی آپ سن رہے تھے آج کی بات۔ ایکسٹرنل سروسز ڈویژن آل انڈیا ریڈیو کی یہ اردو سروس ہے۔ اردو نیوز میگزین میں آئیے سنتے ہیں خبر نامہ۔ حسین اختر سے خبریں سنیں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج شام تیل اور گیس کی سرکردہ کمپنیوں کے چیف ایگزیکٹو افسروں کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ اور وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر آج نئی دلی میں امریکہ کے اپنے ہم منصب وزیروں کے ساتھ ملاقات کر رہے ہیں۔ ملک میں کووڈ-19 مریضوں کے صحت یاب ہونے کی شرح 90.23% تک پہنچ گئی ہے۔ لداخ خود مختار پہاڑی ترقیاتی کونسل لیہ کی جنرل کونسل کے انتخابات میں بی جے پی نے 8 حلقوں میں کامیابی حاصل کی ہے۔ بہار میں اسمبلی انتخابات کے پہلے مرحلے کی انتخابی مہم آج شام ختم ہو رہی ہے۔ خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی ایک سالانہ تقریب میں دنیا کی سرکردہ تیل اور گیس کمپنیوں کے چیف ایگزیکٹو افسروں سے بات چیت کریں گے۔ اس تقریب کا اہتمام نیتی آیوگ اور پیٹرولیم اور قدرتی گیس کی وزارت نے کیا ہے۔ یہ تقریب آج شام ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے منعقد کی جائے گی۔ بھارت تیل اور گیس کے عالمی شعبے میں بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ بھارت خام تیل کا تیسرا سب سے بڑا صارف اور LNG کا دنیا کا چوتھا سب سے بڑا درآمدکار ہے۔ بھارت کو تیل کے ایک غیر متحرک صارف سے ایک متحرک صارف اور تیل اور گیس کی عالمی ویلیو چین میں ایک رائے دینے والے متعلقہ فریق میں تبدیل کیے جانے کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے نیتی آیوگ نے 2016 میں تیل اور گیس کے عالمی CFOs کے ساتھ وزیر اعظم کی پہلی گول میز کا آغاز کیا تھا۔ اس تقریب میں 45 سے 50 عالمی CEOs اور بنیادی متعلقہ فریقین وزیر اعظم کے ساتھ بہت سے معاملات اور موقعوں کے بارے میں بات چیت کے لیے ہر سال جمع ہوتے رہے ہیں۔ CEOs کی سالانہ عالمی بات چیت کے اثرات کو مذاکرات کی اہمیت، تجاویز کے معیار اور ان پر عمل درآمد کی شکل میں دیکھا جا سکتا ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ اور وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر آج نئی دلی میں امریکہ کے اپنے ہم منصب وزیروں مارک ایسپر اور مائک پومپیو کے ساتھ ملاقات کر رہے ہیں۔ کل دونوں ملکوں کے درمیان 2+2 وزارتی میٹنگ ہونے والی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اور وزیر دفاع کا بھارت کا 2 دن کا دورہ آج سے شروع ہو رہا ہے۔ جناب راجناتھ سنگھ اور ڈاکٹر ایس جے شنکر دونوں مہمان وزیروں کے لیے آج ضیافت کا اہتمام کر رہے ہیں۔ کل 2+2 وزارتی میٹنگ کے بعد امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو اور وزیر دفاع مارک ایسپر وزیر اعظم نریندر مودی سے بھی ملنے جائیں گے۔ یہ دونوں لیڈر کل صبح قومی راجدھانی میں جنگی یادگار پر جائیں گے اور وہاں کل دائرہ نظر کریں گے۔ بھارت اور امریکہ کے درمیان تیسرے سالانہ 2+2 وزارتی مذاکرات میں بھارت امریکہ جامع عالمی کلیدی ساجھیداری کو آگے بڑھانے اور بھارت بحر الکاہل خطے اور پوری دنیا میں استحکام اور خوشحالی کو فروغ دینے کی خاطر اشتراک کو مزید مستحکم کرنے پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ بھارت کل نئی دلی میں تیسرے بھارت امریکہ 2+2 وزارتی سطح کے مذاکرات کی میزبانی کرے گا۔ بھارت کی جانب سے وزیر دفاع راجناتھ سنگھ اور وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر دفاع اور خارجی امور کی وزارتوں کی طرف سے وفود کی قیادت کریں گے۔ وزارت خارجہ نے کہا کہ تیسرے مذاکرات کے ایجنڈے میں آپسی مفاد کے تمام باہمی علاقائی اور عالمی امور کا احاطہ کیا جائے گا۔ پہلی 2+2 وزارتی سطح کے مذاکرات ستمبر 2018 میں نئی دلی میں اور دوسرے مذاکرات 2019 میں واشنگٹن DC میں منعقد ہوئے تھے۔ بھارت نے کووڈ-19 کے خلاف اپنی لڑائی میں ایک اہم سنگ میل عبور کیا ہے، جبکہ قومی سطح پر صحت یابی کی شرح 90.23% تک پہنچ چکی ہے۔
अभी तक 71,37,000 से ज़्यादा मरीज सेहतयाब हुए हैं। मुल्क में सेहतयाबी के मामले ज़ेरे इलाज मरीजों के मुकाबले तकरीबन 11 गुना ज़्यादा हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान तकरीबन 60,000 मरीज शफा याब हुए हैं, जबकि इसी मुद्दत के दौरान नए मुसद्दक़ा मामलों की तादाद तकरीबन 45,000 है। मुल्क में फ़िलहाल कोविड से मुतासरा मामलों की तादाद 6,53,717 है, जो कुल मामलों का तकरीबन 8.26% पर मुश्तमिल है। वजारत सेहत ने कहा है कि मुल्की सतह पर बढ़ते हुए तिब्बी बुनियादी ढांचे, रियासतों और मरकज़ के ज़ेरे इंतज़ाम इलाक़ों की जानिब से मरकज़ के इलाज के मयारी प्रोटोकॉल के निफाज और डॉक्टरों, नीम तिब्बी अमले और सफ़े अव्वल के वर्करों के मुकम्मल अज़्म और जांफिशानी की बदौलत मुल्क में सेहतयाब होने वालों की तादाद में लगातार इजाफा हो रहा है। वजारत सेहत ने कहा है कि इससे शरह अमवात में भी कमी आई है, जो इस वक्त 1.50% है। सियाहत की वजारत ने मुल्क में घरेलू सियाहत की हौसला अफजाई और उसे फ़रोग़ देने के लिए एक मुनफरिद पहल का आगाज़ किया है। सियाहत के महकमे के वेस्टर्न सेंट्रल इलाकाई दफ्तर की जानिब से मुल्की सतह पर एक खुसूसी वोकल फॉर लोकल टूर का एहतमाम किया गया है, जिसमें 6 रुकनी टीम एक कार में सफ़र कर रही है और मुल्क के मुख्तलिफ मुकामात का दौरा कर रही है। मुंबई में इस टीम का शानदार खैर मकदम किया गया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कल मन की बात के अपने प्रोग्राम में वोकल फॉर लोकल की अहमियत को उजागर किया था। लेह में भारतीय जनता पार्टी छठे खुद मुख्तार हिल तरक्याती कौंसिल लेह जनरल कौंसिल के इंतखाबात में नुब्रा खित्ते में शानदार कामयाबी हासिल की है। बीजेपी को 26 सीटों में से अब तक 8 सीटों पर कामयाब करार दिया गया है, जिन पर 23 अक्टूबर को वोट डाले गए थे। आज़ाद उम्मीदवार कौनचौक स्टानजिन ने चुशूल में और बीजेपी के उम्मीदवार ताशी नामग्याल यागजी ने मशरक़ी लद्दाख खित्ते के हलके में कामयाबी हासिल की है। इसी तरह बीजेपी कोरजोक थिकसे और मार्टसिलोंग में सबकत लिए हुए है, जबकि कांग्रेस इगू में आगे चल रही है और आज़ाद उम्मीदवार नायोमा में सबकत लिए हुए है। बिहार में असम्बली इंतखाबात के पहले मरहले की चुनाव मुहिम आज शाम खत्म हो रही है। मुख्तलिफ पार्टियों के सरकर्दा लीडर वोटरों को राग़िब करने के लिए आखिरी लम्हे की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। इस मरहले में बुध के रोज़ 16 ज़िलों के 71 असम्बली हलकों में वोट डाले जाएंगे। इनमें कई हलके नक्सलियों से तशद्दुद से मुतासर हैं और सिक्योरिटी के नुक्ता नज़र से हसास नौइयत के हैं। पहले मरहले में मजमूई तौर पर 1066 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं, जबकि 2,14,00,000 से ज़्यादा वोटर अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल कर सकेंगे। बीजेपी इस मरहले में 29 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि जेडीयू ने 35 और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने 6 असम्बली सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। उधर अजीम इत्तेहाद की पार्टी आरजेडी 42 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि कांग्रेस ने 21 उम्मीदवारों को इंतखाबी मैदान में उतारा है। सीपीआई एमएल ने 8 उम्मीदवार खड़े किए हैं। विकासशील इंसान पार्टी ने 1 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में उतारा है। ये खबरें ऑल इंडिया रेडियो से नशर की जा रही हैं। अमरीकी सदारती इंतखाबात के लिए मुहिम अपने हतमी मरहले में दाखिल हो गई है। सदर ट्रंप ने कहा है कि कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में काफ़ी पेशरफ्त हुई है। दूसरी जानिब उनके हरीफ उम्मीदवार बाइडन ने इल्ज़ाम लगाया है कि ट्रंप इंतज़ामिया आलमी वबा के आगे हथियार डाल रही है। अमेरिका में अब तक कोविड-19 से 2,25,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। सदर ट्रंप आज चुनाव के एतबार से अहम रियासत पेंसिल्वेनिया का दौरा करेंगे। शहरी हवाबाजी के मरकज़ी वज़ीर हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि वंदे भारत मिशन का 7वां मरहला जुमेरात से शुरू होगा। आज एक ट्वीट में जनाब पुरी ने कहा कि इस मरहले के तहत ज़्यादा परवाज़ें चलाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि अब तक 27 लाख से ज़्यादा लोगों के बैनुल-अक़वामी सफ़र को आसान बनाया गया है। उन्होंने कहा है कि बैरूनी मुल्कों से कुल 4,322 लोग मुल्क पहुँचे हैं। कल रात दुबई में राजस्थान रॉयल्स ने दिफाई चैंपियन मुंबई इंडियंस को 8 विकेट से हराकर चेन्नई सुपर किंग्स की प्ले ऑफ में पहुंचने की उम्मीदों को चकनाचूर कर दिया। आईपीएल की तारीख में ऐसा पहली मर्तबा हुआ है कि 3 बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी है। इससे पहले कल दुबई में चेन्नई सुपर किंग्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को 8 विकेट से हराया था। खास खबरें एक बार फिर सुनिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज शाम तेल और गैस की सरकर्दा कंपनियों के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसरों के साथ गुफ्तगू करेंगे।
وزیر دفاع راجناتھ سنگھ اور وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر آج نئی دلی میں امریکہ کے اپنے ہم منصب وزیروں کے ساتھ ملاقات کر رہے ہیں۔ ملک میں کووڈ-19 مریضوں کے صحت یاب ہونے کی شرح 90.23% تک پہنچ گئی ہے۔ لداخ خود مختار پہاڑی ترقیاتی کونسل لیہ کی جنرل کونسل کے انتخابات میں بی جے پی نے 8 حلقوں میں شاندار کامیابی حاصل کی ہے۔ بہار میں اسمبلی انتخابات کے پہلے مرحلے کی انتخابی مہم آج شام ختم ہو رہی ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ اس خبرنامے کے ساتھ ہی آج کا اردو نیوز میگزین کا یہ شمارہ اب اختتام پذیر ہوتا ہے۔ آئندہ پروگرام میں آپ سے پھر ہوگی ملاقات۔ آج کے پروگرام سے دیجیے اجازت۔ خدا حافظ، شب بخیر، جے ہند۔